کچہریوں میں اسلام آیا تھا، شاید تمہارے یاد ہے کہ لوٹے آئے تھے، مسلح آئے تھے، صفیں بچھی تھی، یاد ہے؟ حیدرآباد میں جایا تھا اسلام، اچھا ہمارے یہاں شکر آیا تھا، یہاں کیا بیچارہ بڈھا ہو گیا۔ زور کی نماز کرائی کچہری کے ایک آدمی نے، 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ وہ سارے کہنے لگے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا ہو گئی ہو گئی، سب کہنے لگے نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس 4 رکعت ہوتی ہیں، تم نے 2 پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ کہنے لگا نہیں نہیں 2 ہی ہوتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں یہ زور کی 4 ہوتی ہیں۔ وہ کہنے لگا میں تمہارے سامنے قسم کھاتا ہوں، کئی مرتبہ قاری حدیث کے پیچھے جمعہ پڑھ کے آیا ہوں، 2 ہی پڑھاتا ہے۔ دین کا علم بہت ہے ان کے پلے۔ کوئی 30 سال کی بات ہو گئی، ملتان شہر میں عام خاص بیت باغ ایک جگہ بڑے جلسے ہوا کرتے تھے، ایک وزیر آیا۔ اب وزیروں کے جلسوں میں لوگ مونگ پھلی کھاتے پھرتے ہیں، گلیریاں کھاتے پھرتے ہیں، ہم چین سے نہیں بیٹھتے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی وجہ ہوگی کہ مولوی پہلے درود پڑھوایا کرتے ہیں پھر چین سے بیٹھتے۔ کہنے لگا تمام حضرات پڑھو درود شریف، اور خود کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تعلیم بہت ہے پر کلمے کا درود کا پتہ نہیں ہے۔ خیر ہمیں کیا لینا، یہ اپنی قبروں میں جائیں گے، ہم اپنی قبروں میں جائیں گے۔ اتنی بات یاد رکھو، ہر آدمی کو ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے، ایک ایک ٹیلی کا حساب کتاب دینا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی جہنم تیار کر رکھا ہے، نیچے بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا، کناتے بھی آگ کی۔ جب پانی 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 کریں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، وہ گرم پانی پینے سے یہ نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا، اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئیں گی، تمام کائنات پریشان کھڑی ہوگی۔ تم مر کے تو دیکھ، تجھے پتا چلے گا تو دین ایمان قرآن کے ساتھ ساری زندگی کیا کرتا رہا۔ وہ ہماری ملتانی زبان میں کہتے ہیں آسن خبراں تو پیسن خبراں، پتہ لگ جائے گا قبر میں کس طرح جایا کرتے ہیں۔ میں نے 30 سال پہلے ایک عورت کے جنازے کو کندھے دیا تھا، خدا کی قسم سردی میں میرے اس کندھے کی ہڈی اب بھی درد کرتی ہے، اتنا وزن تھا، اتنا وزن تھا، 100 آدمی جنازہ اٹھانے والا بیمار پڑ گیا سارا۔ تجھے کیا معلوم ہے تو کیا کرتا ہوا مرے گا؟ شراب پیتا ہوا مرے گا یا قرآن پڑھتا ہوا مرے گا؟ سجدے میں موت آئے گی یا کنجری کی گود میں موت آئے گی؟ کلمہ کلام پڑھتا ہوا مرے گا یا کنجری بدماش کا گانا گاتا ہوا مرے گا؟ تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ تم نے اپنے گھروں میں معصوم بچیوں کو بدماش بنا دیا۔ صحابہ کے بچے بولنا سیکھتے تھے قرآن سے، آج میرے تیرے بچے بولنا سیکھ رہے ہیں کنجریوں کے گانے سے۔ امی جان شام کو ڈیڈی کو بتاتی ہیں کہ تیرا بیٹا آج سے انشاءاللہ میراثی ہو گیا۔ اکالے میں ایک آدمی تھا، 40 سال مولویوں سے دعائیں منگوائی، بیٹا نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، تعویذ گنڈا پھوک سب کچھ کرایا سب سے۔ جب اللہ نے بیٹا دے دیا تو خوشی میں عطا اللہ ملنگ کو بلایا، اور میں نے کہا بس بس دعا مانگ مانگ کے ہم مر گئے، اور 50,000 روپیہ دیا۔ اگر ہم مدرسے کے لیے بھی کوئی خدمت کرا لیں، ایک بڑے بڑے صوفی ظلم ہے کہ اتنا خرچہ لیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ہوا کہ میں بھی کئی طرح کلفی بیچنی شروع کر دوں، اور تمہیں سمجھائے تو کمرہ سمجھائے۔
سمجھائے، ماں سمجھائے یا قیامت کا بغل سمجھائے گا؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خالق دین حال میں کھڑا کر کے پوچھا کیا آپ نے فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف؟ فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ انگریز افسر کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا تو ہی بتا، سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے۔ تو کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے، موت ہے۔ مولانا مدنی نے بغل میں سے کھگے کا تھان نکال کر میز پہ رکھ دیا، فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن صاف لے کے آیا۔ اور یہ کفن کو یہاں بھی مل جاتا ہے۔ فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی ہو اس گورنمنٹ کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ جاتے وقت جب آخری مرتبہ گھر سے تشریف نکلے گی پتہ کفن حلال کا ہوگا یا حرام کا ہوگا؟ یہ جتنی رشوت بٹورنے والے ہیں ان کا کفن چوتھے آسمان سے آئے گا، اور رشوت کے پیسوں کا تو کفن ہے۔ جتنے ملاوٹ کرنے والے، بلیک مارکیٹ کرنے والے، ظلم کرنے والے، اگر آپ حلال کی کمائی کا کفن خرید کر گھر میں لائیں گے تو بیگم صاحبہ پوچھیں گی اس زمانے میں لٹھے کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا یہ میرا کفن ہے، پھر مسجد میں رکھ لیجیے گا، یہاں جگہ نہیں ہے۔ ڈرے بھی بڑے ہیں۔ اور ہماری مسجد میں ایک آدمی سکوٹر پہ آیا، ملتان شہر میں بائی پاس کے پاس ہے، میں چارپائی بیٹھا ہوا پان کے باہر آتا، سکوٹر پہ آیا، یوں میری چارپائی کا چکر کاٹ کے چل دیا، زور سے وقت تھا۔ اب میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا، انہوں نے کہا آگے جا کے پڑھوں گا۔ میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ اور کہنے لگا کیسے پڑھوں؟ تم نے یہ جنازے کا منجا سامنے رکھا ہوا، میرا کلیجہ پڑ گیا۔ چارپائی جنازے والے تم نے سامنے رکھے، میرے سے یہاں نہیں پڑھی جاتی۔ اب میں نے کہا تجھے کیا معلوم ہے یہ بھی ملے گی کہ نہیں؟ فرمایا دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں کروڑوں چلے گئے تیری کیا ہستی ہے؟ وہ تو عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ تھا جس نے مزدوری کر کے کپڑا بنوایا، خود کاٹ کر اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سی، چاندنی چوک میں بیٹھ کر 6 روپے 12 میں جمع کیے، تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھ دیا عالمگیر بادشاہ کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے، یہ میرے حلال کے مزدوری کے پیسے ہیں۔ کفن کی کیا بات کرو، پتہ ہی نہیں کیا دنیا میں چل پڑا۔ اور میں ایک جنازہ پڑھانے گیا، ایک نے آگے بڑھ کر میرے پیروں کے نیچے مصلی سا بچھا دیا، میں نے ایک پیر سے کر کے دوسری طرف کر دیا، وہ پھر بچھا دیا، میں نے کھبے پیر سے پرے کو کر دیا، وہ ایک نے پھر بچھا دیا۔ میں نے سوچا یہ پکے ہیں مانیں گے نہیں، میں نے جھاڑ کر وہ اپنے منڈے پہ رکھ دیا اور جنازہ پڑھا دیا۔ اس کے بعد میں نے میت کے اوپر رکھ دیا، میں نے کہا شاید قبر میں کام آ جائے۔ ایک رسم نکال رکھی ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا میں بالکل تیار ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے، حضرت کچھ نرما جاؤ، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، کچھ تھوڑے سے نرما جاؤ۔ فرمایا نرمی کی کیا بات ہے، میں تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کس لیے؟ فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیز سے گردن فاشاروں کی کٹی ہے برسر میدان، مگر جھکی تو نہیں۔
गए गुजरे दौर में, कुर्ब क़यामत में हमारा एक साथी है, छोटे से कद का इतना सा, खुदा की कसम वो चक्कर में डाला सबको, 9 महीने जेल में रह के आया। मैं तुम्हें कुरान उठा के देखता हूं, अब भी माफी मांग के नहीं आया। बस भाई बस भाई बस। बस भाई अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। ये सारा हमारे देवबंद की जूतियों का सदका है। कोई एक एक मरना भी निराला। मौलाना अब्दुल खालिक साहब शेखुल हदीस, मेरे बुखारी शरीफ के उस्ताद, तिरमिज़ी शरीफ के उस्ताद, सब कहते रहमतुल्लाह अलैह, कबीर वाले दारुल उलूम में फजर की नमाज पढ़ के मुराकबे में बैठे हैं, चादर ओढ़ रखी है जैसे अत्तहियात में बैठते हैं ना, यूं बैठे हैं। दिन चढ़ गया, मौलाना मंजूरुल हक हजरत के भतीजे आए, वो बड़ा था, हजरत नाश्ता तैयार हो गया, एक दफा कह के चला गया, फिर आया, फिर कह के चला गया, तीसरी मरतबा फिर आया, फिर कह के चला गया। फिर जो नब्ज पे हाथ रख के देखा, अल्लाह वाले ने फर्ज की जमात की नमाज पढ़कर ऐसी अल्लाह अल्लाह की कि अल्लाह ने यहां पहुंच गया। और हमारे यहाँ अस्पताल में अगर कोई आदमी ये कह दे कि यार मुझे नमाज पढ़वा दो, इंशाअल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे ना, जुमे के दिन से मस्जिद में आपको लेके जाएंगे, न पढ़नी न पढ़वानी। अल्लाह भला करे तबलीगी जमात वालों का, करोड़ों बेनमाजियों को नमाजी बना दिया। वो किसी मस्जिद में तबलीगी जमात आ गई, बयान हुआ, उसने सुन लिया तो चिल्ला लिखवा दिया, घर आके अपने घरवाली से कहने लगा कि लो भगवान मैंने चिल्ला लिखवा दिया, मैं जाऊंगा। वो बड़ी नाराज थी, कहने लगी बिल्कुल जाओ, चिल्ले के लिए क्यों, 4 साल के लिए तशरीफ ले जाओ, मगर आप एक काम करें, शहर से जहर लाए सुबह, इन बच्चों को भी और मुझे भी देकर जहर उम्र भर के लिए चले जाए। आगे वो बड़ा चलाक था, वो कहने लगा बड़ी बेवकूफ है, बात पूरी नहीं होने देती, पहले अड़ जाती है। उसने कहा तू जाएगा, चल जाओ लगे, अच्छे मुझे पता चल गया। उन्होंने कहा नहीं, इस जमात में एक आदमी ऐसा आया हुआ है, उसने मुझे वादा दिया है कि मैं अगर तू एक चिल्ला लगा दे, मैं सऊदी अरब का तुझे वीजा दे दूंगा, आजाद वीजा दे दूंगा। कहने लगी अभी चला जा, सुबह जमात कहीं चली ना जाए। फिक्र न करना मेरा, इंशाअल्लाह 10 साल लगा के आना, मेरा भी बच्चों का भी अल्लाह वारिस है। इसलिए कुरान कहता अता अम्रुल्लाह फला तस्ताजिलू सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह का फैसला आने से पहले पहले तैयारी कर, कुछ कब्र का सामान बना, कुछ हश्र का इंतजाम कर, वरना तुझे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। हैदराबाद वालों, तुम नहीं जानते मैं किस नबी का फरमान जिक्र खैर तुम्हारे सामने कर रहा हूं। मैं लंदन था तो एक आलिम से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया कि मैं मदीने पाक गया था। अल्लाह सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। और मेरे दिल में वो बात आई कि एक सहाबी के जिस्म पे कई जख्म थे, जंग में आए थे, हुजूर करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे ये जख्म ठीक नहीं हुए? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह नहीं हुए। दवा दारू नहीं की? किसी बड़ी की है। सारे कहो सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे मदीने की मट्टी तो लगा के देख। उसने मदीने की मट्टी लगाई, फौरन तंदुरुस्त हो गया।
تو یہ بات وہ مولوی صاحب کہتا تھا ابھی زندہ ہے، انگلینڈ میں ہے، کہ میرے بات یاد آئی، واپسی میں نے کوئی آدھا شیر مٹی پلے باندھ لی اور نیت یہ کی کہ کفن میں رکھواؤں گا، قبر میں رکھنے کی وصیت کروں گا، میرا اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا مولا تیرے محبوب کے شہر کی مٹی لے کے آیا۔ مگر وہ کہتا تھا کہ میں نے لا کر کپڑے میں باندھ کر بکسے میں رکھ دی، 2-4 مہینے کے بعد جو میں نے کھولا کپڑا بھی گلا، مٹی بھی گلی اور وہ جگہ بھی گلی، میں بڑا حیران ہوا یہاں پانی کیسے آ گیا۔ نکالا اس مٹی کو، دھوپ میں سکھایا، ہوا میں سکھایا، دوسرا کپڑا بدلا، دوسرے بکسے میں رکھا، مہینے 2 مہینے کے بعد دیکھتا ہوں پھر کپڑا گلا ہے، پھر مٹی بھی گلی ہے اور زمین اس جگہ بھی پانی ہوا ہے۔ میں بڑا حیران یار کیا ہوا، کہتا میں نے تیسرا کپڑا بدل کر مٹی کو سکھایا، پھر الماری میں رکھ دیا، وہاں بھی دیکھا تو کپڑا گلا، مٹی گلی، جگہ بھی گلی۔ کہتا میں نے ایک اللہ والے سے پوچھا حضرت ایسے ایسے شوق میں، محبت میں، پیار میں مٹی لایا تھا، یوں قصہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے رو دیا اور فرمایا مٹی کو جلدی واپس مدینے پہنچا، مدینے کی جدائی میں مدینے کی مٹی رات دن رو رہی ہے، مدینے کی مٹی رو رہی ہے جدائی میں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے، کھجور کا ایک ٹونڈ تھا سکا ہوا مسجد نبوی میں، یوں کمر مبارک لگا کر کھڑے ہو کر فرماتے، صحابہ کرام نے ممبر بنا دیا، پہلے دن جو ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ فرمانے لگے، اس سکی ہوئی لکڑی اس ٹونڈ میں سے تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز آنے لگی، حضور نے کھڑے ہو کر سینے سے لگا لیا، کیا بات ہے؟ آواز آئی، آخری دن مور نبوت کا بوسہ مل جایا کرتا تھا، زندگی میں جدائی ہو گئی، رونا تو کیا کروں، مٹی روئی تو ساری زندگی میں کبھی نہیں رویا۔ صحابہ کرام بڑی اونچی شان کے مالک ہیں، تھوڑی سی بات موسم کے مطابق معراج کی بھی کر دوں، اللہ تعالیٰ معراج والے کے طفیل ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سارے چھوڑ دو گے، تم نے ٹیلی ویژن لگوائے ہی نہیں، جو تم لگوائے تمہاری عورتوں نے، تمہارے بس میں کیا رکھا ہے؟ کدو کچھ بھی نہیں۔ جناب مدنی کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو معراج چھری کے نیچے، کسی کو معراج تیخا میں آگ میں، کسی کو معراج آرے کے نیچے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عرش پہ، سارے انبیاء کرام کو معراج فرش پہ، آمنہ کے در یتیم کو معراج عرش پہ۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ذات میری، میں لے گیا، میں نے سیر کرائی، لفظ سبحان فرما دیا، تمہارے لیے مشکل ہوگا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں، تمہارے لیے ناممکن ہے، میرے لیے کوئی ناممکن نہیں، تمہارے لیے دشواریاں ہوں گی، میرے لیے کوئی دشواری نہیں۔ میں جب لے جا لے کے آؤں پھر قرہ ارضی کیا کرے گا، قرہ آتشی کیا کرے گا، قرہ برودت کیا کرے گا؟ لے جانے والا میں ہوں، آنے والا مہمان، اور مہمان مصطفیٰ ہو، میزبان خدا ہو۔ اور یہ سورا کام، سارے کا سارا کام تھوڑی سی دیر میں ہو گیا بس۔ کیسے؟ وہ اس لیے بول کے بتاؤ، رات اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ دن کس کی مخلوق ہے؟ ہوا کس کی مخلوق ہے؟ چاند سورج ستارے کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اے رات ٹھہر جا، اور چاند خبردار اگر حرکت کی رک جا، ٹھہر جا، زمین تو بھی ساکن ہو جا، ستاروں تم بھی ٹھہر جاؤ، سورج تو بھی ٹھہر جا، آسمان تو بھی ٹھہر جا،
हवा तू भी ठहर जा, समंदर अपना तलाकुम बंद कर दो, दरिया अपना बहाव बंद कर दो, नदी नालों तुम भी अपना बहाव बंद कर दो, सारी कायनात खड़ी हो जाए और जिब्रील खड़ा हो जा, निजाम कायनात का मेन स्विच निकाल दे, सारी कायनात का दर्रा दर्रा, सारी कायनात खड़ी हो जाए, इस्तकबाल करे, इसलिए कि मेरा महबूब आ रहा है। सारी कायनात खड़ी होकर इस्तकबाल करे, आमना का दिल यकीन आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रात आगे कैसे चलती जब सारा निजाम ही खड़ा हो गया? इसलिए थोड़ी देर को मालूम होनी थी। अरबी के तालिब इल्म जानते हैं कि ये जो लैला की तनवीन है, नकरे का फायदा देकर तकलीफ से दलालत करती है। अब जिब्रील आया, मीकाईल आया, सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे आनी के मकान पर सोए हुए हैं। ये भी याद रख लो, जो सो जाए वो मुस्तफा हो सकता है, मुजतबा हो सकता है, मुर्तजा हो सकता है, इमामुल अंबिया होता है, शहंशाह कायनात होता है, पर खुदा नहीं होता। जो सो जाए वो खुदा नहीं, जो ना सोए वो खुदा है। अगर खुदा भी कभी सो जाता कभी से रगड़ा लग गया होता। एक अमीर आदमी का कुत्ता मर गया, वो बैठ के रोने लग गया, पड़ोस के मर्द कहने लगा बेवकूफ कहीं कुत्ते को भी रोया कर, और कुत्ते नहीं मिलते। तो कहने लगा कुत्ते को नहीं रो रहा कि और कि असल रोना इस बात को पड़ गया कि इजराइल ने घर देख लिया, वो फिर भी आएगा यहाँ। ये तो अल्लाह मियां ने हजरत इजराइल को खर्रा पर्रा फरिश्ता रखा हुआ है, वरना ये जितने बड़े बड़े गिड्डों वाले हैं ना, मोटे मोटे, ये सारे के सारे इजराइल को पैसा देकर हम मौलवियों को कभी से मरा देते। वो इत्तेफाक से लेना देना नहीं करता, चाहे सारी वो लेता ही नहीं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, जिब्रील आ गया, आवाज आई मेरे जिब्रील, महबूब सोया हुआ बेअदबी से नहीं जगाना, या अल्लाह या मोहम्मद कहकर आवाज मारो, फरमाया हरगिज़ नहीं। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह आवाज ना दो जिस तरह आप उसमें एक दूसरे को बुलाते हो। अंताबत आमालुकुम, अगर तुमने मेरे नबी की आवाज से ऊंची आवाज की, मुझे अपनी किबरियाई की कसम तुम्हारे सारे अमाल को आग लगाकर बर्बाद कर। फरमाया हरगिज़ नहीं। या अल्लाह या रसूल अल्लाह कहकर आवाज लगा दूं? फरमाया नहीं नहीं। कपड़ा मुबारक पकड़कर खींच लूं, जाग जाएंगे? फरमाया हरगिज़ नहीं। सर मुबारक पे हाथ रख दूं? फरमाया नहीं नहीं। कोई जोर की खांसी लगा दूं? फरमाया नहीं। उंगली पकड़कर दबा दूं? फरमाया नहीं। पैर मुबारक पकड़ के दबा दूं? हरगिज़ नहीं। तवज्जो है सबकी? जिब्रील कहते मौला से और क्या तरीका है जगाने का? मेरे तरीके खत्म, मेरे तरीके खत्म, मेरे तरीके के जगाने के यही थे। फरमाया जिब्रील तुझे पता तो है ये सारे तरीके पुराने हो गए, ये सारे तरीके मुस्तअमल है। हजारों आशिकों ने अपने माशूकों को इन्हीं तरीकों से जगा लिया, बेदार कर लिया। हजारों लाखों मुहिब्बों ने अपने महबूबों को जगा लिया, हजारों दुल्हों ने अपनी दुल्हन को जगा लिया, हजारों चाहने वालों ने अपने यारों को जगा लिया। और जिब्रील खबरदार, इनमें से कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करना। आज को जगाने के अंदाज निराले होने चाहिए, इसलिए कि महबूब निराला है।
جبریل پوچھتا ہے یا اللہ تو تو ہی بتا میں کیا طریقہ اختیار کروں؟ فرمایا تجھے تو پتہ نہیں، تو تو فرشتہ ٹھہرا نا، 14 صدی میں جا کر مسئلے چھڑیں گے نور و بشر کے، معراج والی رات ہے، میرا محبوب مہمان ہے، میں میزبان ہوں، مسئلے آج ہونے چاہیے، یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا تو نوری فرشتوں کا سردار، تیرے سر پہ سرداری کا تاج، 600 نوری پر لگے ہوئے ہیں، تو اپنا نوری تاج اوڑھ کر میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا۔ دنیا دیکھے آمنہ کا در یتیم سویا ہوا ہے، جبریل جیسا نوری، نوریوں کا سردار ہو کر نوری تاج اوڑھ کر حضور کے یہ قدموں میں پڑا ہے۔ یوں مسئلے ہونے حل ہونے چاہیے، یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا تیرے پر تاج میں جو سب سے بڑا نوری پر ہے، نوری پر اس کی تھوڑی سی میرے محبوب کے پیر کے تلوے میں خراش کر دیں، پتہ چلے دنیا دیکھے میرے محبوب کو کس طرح جگایا جا رہا ہے۔ کہاں نوری پڑا ہے؟ اور فاطمہ الزہرا کا ابا کہاں ہے؟ خدیجہ کا شوہر کہاں ہے؟ عائشہ صدیقہ کا خامد کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق کے داماد کا مقام کیا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں صدیق کو کچھ نہ کہنا، صدیق کا داماد ناراض ہو گیا تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، فاروق کا داماد ناراض ہو جائے گا، عثمان کا سسر ناراض ہو جائے گا، علی مرتضی حیدر کرار کا سسر ناراض ہو جائے گا۔ کسی صحابی کو گالی نہ دیا کر ورنہ ایمان کی رختی نہیں ملے گی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو گئے، جنتی براق پیش کر دیا، آپ اس پہ سوار ہو جائیں، جنت سے آیا ہے، یہ جنتی سواری ہے، نوری سواری آپ کا۔ فرمایا اچھا، اب آپ جب سوار ہونے لگے وہ براق 2 قدم پیچھے کو ہٹ گیا۔ جبریل نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ نبی اللہ سوار ہونے لگے، یہ کیا کیا؟ کہنے لگا اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا کہ سوار امام الانبیاء ہے، میں سواری بنوں گا، پر میری تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک حسرت ہے، ایک شوق ہے میرا، اور وہ یہ کہ آپ وعدہ فرما لیں جنت میں جب تشریف لے جائیں گے مجھ پر ہی سواری کرنا، مجھ پر ہی سواری فرمانا۔ جانور جنت کا قربت کو ترس رہا ہے، نزدیک ہونے کو ترستا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ ہو گیا، میں تجھ پر ہی سواری کروں گا۔ جب وہ رات آگے کو آیا آپ 2 قدم پیچھے کو ہٹ گئے۔ جبریل نے پوچھا نبی اللہ سوار ہو جاؤ نا؟ فرمایا اچھا یہ کوئی وعدہ لے سکتا ہے؟ میں بھی تو کوئی وعدہ لوں گا، معراج والی رات ہے، میں بھی کوئی وعدہ لوں گا آج۔ تجھے کیا بتاؤں، داڑھی مڈاتے وقت آقا کو یاد نہیں کرتا، زنا کرتے وقت تجھے آقا کی سفارش کا خیال نہیں، رشوت بٹورتے وقت یاد نہیں کرتا، دکان پہ حضور کو یاد نہیں کرتا، نماز پڑھتے پڑھاتے حضور کو یاد نہیں کرتا۔ قربان جاؤں اتنا وفادار نبی معراج والی رات میں بھی تجھے یاد فرما رہے۔ ورنہ تھوڑا سا پیٹ بھر جائے آدمی ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ وہ ایک آدمی سے کہنے لگا السلام علیکم، وعلیکم السلام، صاحبزادے پہچانا کہ نہیں صاحب کہ میں تیرا ماموں ہوں؟ ہاں والدہ جایا کرتی تھی، ہم تو کبھی گئے نہیں، 4 پیسے آئے نہیں، نہ باپ کی پہچان رہتی نہ ماں کی پہچان رہتی، تھوڑے سے دنوں کے بعد اپنی بھی پہچان نہیں رہتی کہ میں کون ہوں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کر دیا میرے مولا میں اس وقت سواری کروں گا میری گناہگار امت، سیاہکار امتی، میرا کلمہ پڑھنے والی امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ 1500 سال کا سفر ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، نیچے جہنم میں کس کس کی گر جائے گی، میری امت کا یہ حال بنے گا مولا، میں اس وقت سواری کروں گا اس پل صراط سے گزرنے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी उम्मत का इंतजाम कर दिया। और वो ये कि जितने बकरीद के मौके पर अच्छे अच्छे ये जानवर कुर्बानी के लिए पेश करेंगे, ज़िबा करेंगे, मैं उन जानवरों को जिंदा करके पुरुष रात के किनारे पे सवारियां बनाकर पेश कर दूंगा। इसलिए मुबारक है उन लोगों को जो अच्छे अच्छे जानवर खरीदते हैं, कुर्बानी करते हैं। कई ऐसे आदमी भी हैं जब वो जहाँ बकरे छकरे खड़े होते हैं ना, यूं देखता फिर जाएंगे मरी हुई बकरी कौन सी है। एक आदमी मुझे कहने लगा कि जी मुर्गी की कुर्बानी भी हो जाती है। अब हम अगर कोई इतनी तकलीफ ना करे, एक मक्खी मारते लोग भी तो बड़े उस्तरे हैं। जिब्रील अमीन के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए, नूरानी बुराक पे, नूरी बुराक पे, बुराक भी नूरी, जीन भी नूरी, लगाम भी नूरी, रकेब भी नूरी। फरमाया जिब्रील से आ जा। उन्होंने कहा आ रहा साथ ही चलूंगा। उन्होंने कहा मेरी साथ सवारी पे सवार हो जा। तो मेरी मैं इतनी गुस्ताखी कहां कर सकता हूं, जिस सवारी पे आमना का जो यतीम सवार हो, मैं सवार नहीं हो सकता। कि तो साथ नहीं चलेगा तो चलूंगा कैसे? फरमाया कि आप सवार हो जाएं, ये जो आपके कदम मुबारक के नीचे के रकेब हैं, मैं नूरी ताज ओढ़ कर एक तरफ मैं और एक तरफ मिकाईल, हम दोनों नूरी फरिश्ते आपके कदमों के नीचे सर लगा के चलेंगे, ताकि दुनिया को पता चले कि अब्दुल्ला का बेटा कहां है, नूरियों का सरदार कहां है। 70,000 फरिश्ता इस तरफ दौड़ रहा है, 70,000 फरिश्ता उस तरफ दौड़ रहा है, 70,000 फरिश्ता चारों तरफ इस्तेकबाल के लिए दौड़ रहा है। बड़ी शान है महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बड़ी अजमत अल्लाह पाक जल्ल शान ने अता फरमाई। कुरान करीम बड़ा उनसा अता फरमाया। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाओ। मुबारक है वो घर जिस घर का हर आदमी सुबह को कुरान खोल के बैठता है, और कितना जानती है वो घर, चूड़े का, हिंदू का, सिख का है वो घर, जिसमें कोई भी अल्लाह का कुरान खोलने वाला नहीं। इसलिए बस तबीयत आगे नहीं चलती, केसों का सहारा लो अपना और अपने बच्चों का, औरतों का, बैठकों में, होटलों में। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की निहायत तौहीद पे भरपूर ईसा अलैहिस्सलाम, अबू तालिब का जवाब, मौत का मंजर, नमाज और आजाद, सुल्तान नूरुद्दीन संगी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, कातिलान हुसैन का अंजाम, अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये मौजू आपको बाहर से मिलेंगे। अल्लाह हमें की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ मांगने में दुरूद शरीफ पढ़ के सारे अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, या अल्लाह सबके दुख दर्दों को दूर फरमा, मौला के औलाद को औलाद अता फरमा, या अल्लाह हम सब की औलाद को हमें नेक और नमाजी बना। मौला हमारे घरों को नमाज और कुरान से आजाद फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान मर्द और कब्रों में चले गए सबकी बख्शिश फरमा। मौला हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। भाई दिन से दुआ कर दो बाहर मुल्कों के, यहाँ के जितने लोग मेरे मदरसे के खिदमत गुजार हैं, मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके माल और जान में तो खैर बरकत अता फरमा, और उनके सारे घराने को अल्लाह पाक हिदायत अता फरमा। अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज न बना, अपने दरवाजे से हम सब फकीरों की झोलियां भर दे। मौला सारे दीनी मजालिस की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, सारी उम्मत की बख्शिश फरमा, सारी मखलूक के करम और फजल फरमा, सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के दाखिली खारजी दुश्मनों को जलील खार कर दे। या अल्लाह कब्र, फलस्तीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जान बाल, इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। मौलाना मोहम्मद नईम साहब के मदरसे को भी तरक्की अता फरमा, और मौलाना को भी सलामती अता फरमा।
کلمے ایمان والی موت عطا فرما. آمین. یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مرے, کسی کا دل دکھا کے نہ مرے, ہمیں مرنے کے بعد کوئی برائی کو یاد نہ کرے. یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ کسی کو کسی کا دست بگر نہ بنا. جتنے برے برے کاموں میں مسلمان لگے ہوئے ہیں یا اللہ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما, سب کو استغفار کی توفیق عطا فرما. سارے مسلمانوں کو تبلیغی جماعت کے ساتھ مل کر قدم قدم پر نصرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کو غلبہ فرما. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لا الہ دین کو غلبہ عطا فرما. کفر یا نظام کا خاتمہ فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو قبر حشر میں اچھے سے اچھا مرتبہ عطا فرما. ہم سب کو دو جہان کی سعادت عطا فرما. دو جہان کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. جتنے بھی دوست ہیں میرے, جتنے خدمت گزار ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا میں شادمانی عطا فرما, پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. برحمتک یا ارحم الراحمین. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, نیز تبلیغی مرکز مدنی مسجد کدلپی ایریا کراچی. دکان روزانہ صبح 11 بجے سے شام مغرب کی اذان تک کھلی رہتی ہے. جمعہ کے دن دوپہر 12 بجے تک کھلی رہتی ہے.